चारों आइमा जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमारी कोई बात जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ जाएगी वो दीवार पे मार दी जाएगी। ये चारों आइमा जो हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, अहमद बिन हम्बल, ये तमाम जितने भी आइमा, इन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो दिया हुआ है। और ये हमेशा ये हनफियों को तो यही तो हम जवाब देते हैं कि आप अपने आइमा के हवाले से बात करते हैं अकाबरीन की, तो आपके तो आइमा अकाबरीन जो है वो ये स्टेटमेंट दे के गए हुए हैं। तो अब खुलेआम आपके सामने जो आप लोगों की करतूतें हैं वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। कुरान में दूध पिलाने की उम्र जो है वो 2-2.5 साल लिखी, 2 साल लिखी हुई है। तुम लोग 2.5 साल के फतवे देते हो, यानी कि कुरान के ऑपोजिट जाके। तो वही बात कि जितने भी कुरान और सुन्नत के हवाले से मामलात हैं, हनफी उन्हीं की चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो उनको यही जवाब दिया जाता है कि इमाम अबू हनीफ़ा ने तो कहा है कि जो बात कुरान सुन्नत से मेरी टकराए वो दीवार पे मार दी जाए। तुम लोग अपने असूल क़रख़ी जो है उसमें आप लोगों ने लिखा हुआ है कि जो कुरान की आयत हमारे आइमा कराम से टकराएगी तो हम जो है उसकी तावील करेंगे। वो मैंने आप देखें, मैंने जो वो थंबनेल आपको मैंने भेजा था, सारे रास बेनकाब, वो वाला जो मुफ्ती था, मुफ्ती सईद, वो जो इमरान खान के थंबनेल के साथ मेरी फ़ोटो लगी हुई है, उसमें तमाम मैंने हनफियों के जो भी बोगस अकायद हैं वो मैंने बयान किए हैं, कुरान के ख़िलाफ़ जो जाते हैं, उनकी जो तालीमात हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा का इसमें कोई कसूर नहीं है। तमाम आइमा जो है उन्होंने बोला कि कुरान सुन्नत माना जाएगा, हमारा कोई कॉल अगर कुरान सुन्नत के ख़िलाफ़ जाएगा तो वो छोड़ दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात मुक़ल्लिद होने की, तो मुक़ल्लिद होने में और अंधा मुक़ल्लिद होने में फ़र्क है। हम हैं ना मुक़ल्लिद, नबी अलैहिस्सलाम की हैं ना, बल्कि उनको तो हम अंधे मुक़ल्लिद हैं। वो उन्होंने बोला कि कुरान उन पे नाज़िल हुआ, हमने मान लिया। माना है तो ईमान लेकर आए ना, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। तकलीद और क्या होती है? जो तकलीद ये कहते हैं कि हमारे बाबे बुज़ुर्गों की करें, झूठे सच्चे जो भी हैं, वलीउल्लाह वो पता नहीं है या नहीं है, वो जी वो फ़लाँ हैं, वो ढींग है, उनके जो फ़ज़ाइल के बयान कर रहे होते हैं, उनकी तो नहीं तकलीद हो सकती है ना। अंधी तकलीद तो कुरान में, और फिर एक एक चीज़ का जो है वो दीन ने पूरी हिकमत से जवाब दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने, कुरान ने, सुन्नत ने, अल्लाह ने नबी के बिहाफ के ऊपर कुरान में, कुरान जो है नबी अलैहिस्सलाम की सीरा की किताब है सबसे बेहतरीन, उनके बिहाफ पे जो वो सारे जवाब दिए हैं। नबी ये पूछते हैं, इनको ये जवाब दो, यानी अल्लाह ताला जो है वो इंसान के लेवल पे आकर उन्होंने जो है वो जवाब दिया है। कुरान पाक देखें आप, कहते हैं नबी ये एतराज़ करते हैं, ये लो इनको ये जवाब दो। मेरा वो जो एक बयान मैं अपलोड है मेरे चैनल पर, मैंने उसमें भी बात की है कि हम जब नॉन मुस्लिम से डिबेट करते हैं तो ये अल्लाह ये कॉन्फिडेंस जो है वो कुरान पाक हमें देता है कि जाओ ये किताब लेकर जाओ सबके पास और देखो कि किस तरीके से जो है वो इसकी सच्चाई और हक़ जो है वो सब पे वाज़े हो गए। हिकमत से भरी किताब है, निशानियों की किताब है। तो वो अब नहीं जिसने मानना, तो वो अल्लाह ने उसके दिल पे मोहर लगा दी हुई है। हक़ बात वो तस्लीम नहीं करते, यही तो तकब्बुर है। तो वो नहीं तस्लीम करते, वो कहते जी हमारे आबाओ अजदाद तो मुशरिकीन मक्का और क्या कहते थे, वो भी तो यही कहते थे कि भाई हमारे आबाओ अजदाद जो है उनके उनका दीन जो है वो क्या गलत है। कल का ये लड़का जो है वो जो बड़ा मुश्किल वो पड़ गई है कुछ वो मिर्ज़ा साहब के लिए भी कि जी वो उन्होंने छोकरा वर्ड यूज़ किया, वो उन्होंने यूज़ नहीं किया, उन्होंने जो है वो नकल की है कुफ़ार की, कि वो कहते थे कि ये कल का छोकरा जो है वो हमें दीन सिखाएगा, हमारे आबाओ अजदाद तो ये कहते रहे हैं। तो वही अब कल की बच्ची मैं हूँ या कोई कल का लड़का उठ के जो है वो इन बाबे बुज़ुर्गों को 80-80 साल के जो बुढ़े हो गए हैं, दीन को चट लिया इन लोगों ने, और इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि कुरान में जो है वो क्या लिखा हुआ है, सुन्नत क्या है, और इनके अपने बाबों की किताबें जो हैं वो सारी उनसे टकराती हैं, तो उसी तालीमात पे लगे हुए हैं। जिनको शिर्क अकीदे में जिनको शिर्क और तौहीद में फ़र्क ना नज़र आता हो और बाबे बुज़ुर्गों से जाके कब्रों से मांगते हों, तो ऐसे आलिमों को सर में मारना है। तो वो लोग जो हैं वो तकब्बुर में, वही मुशरिकीन मक्का वाली रविश है उनकी। वो कहते हैं ये कल के लोग आके, ये कल के बच्चे आके हमें जो है वो दीन सिखाएंगे। तो ये एक जो मामला है वो सब में ही है। वो सब लोग कहते हैं जी नहीं जी हमारे अम्मी अबू ने जो, तो कुरान ने सीधी बात बोल दी है, उसने कहा कि ये अपने आबाओ अजदाद के दीन पर हैं, ये इनको रहने दो, ये जिसमें खुश हैं, हम इनसे जो है वो हिसाब लेंगे। तुम्हारा काम है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, तुम्हारा काम है बात पहुँचाना, हिसाब लेना मेरा काम है। तो बस यही एक रविश जो है
وہ ان کی رہتی ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ جواب دے رہا ہے انسان کے لیول پہ آ کے، اللہ پاک جواب دے رہا ہے کہ اے نبی یہ تم سے اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ جواب دو، اے نبی یہ تم سے یہ پوچھتے ہیں جواب دو۔ قرآن جو ہے وہ تو حکمت سے بھرا ہوا ہے، مکمل دین ہے، تو اس میں جو مکمل جو بھی بات جو بھی جواب دینا ہوتا ہے وہ اس کا دیا جاتا ہے۔ تقلید کی جہاں تک بات ہے تو اندھا دھند پیروی، اندھا دھند تقلید جو ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ نبی اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں دنیا پہ، ان کو وہ اللہ کے حکم اس کے اذن کے بغیر نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ اب جنت کی بشارتیں نبی علیہ السلام نے جن کو دی خود سے تو نہیں دی، وہ میں نے آپ کو لاسٹ وائس نوٹ میں بھی کہا تھا کہ وہ جو صحابی تھے تو انہوں نے کہا کہ عکاشہ جن کا نام تھا، مجھے اب نام یاد آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے لیے دعا، یا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں جنت کی، انہوں نے دعا کی۔ دوسرے صحابی نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں، انہوں نے کہا نہیں عکاشہ بازی لے گیا، تو اللہ کے اذن سے جنت کی بشارتیں دے رہے تھے، خود تو نہیں۔ یہاں پہ یہ مولوی جو ہے میں اب ان کے بارے میں کیا بولوں کہ جن کو شرک اور توحید کا مطلب نہیں پتہ، فرق نہیں اس میں پتہ، وہ جنت کی ٹکٹیں بیٹھ کے بانٹ رہے ہیں۔ ساری زندگی جنہوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے ہیں اور ایک دوسرے کو پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں اور لعنتیں کھٹی ہیں، تو وہ بیٹھ کے یہاں جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہوتے ہیں اپنے فرقے والوں کو۔ تو ان لوگوں کی یا ان کے بزرگوں کی ہم نے تقلید کرنی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہیں نا، کریں ان کی تقلید۔ اگر زیادہ وہ ہے تقلیدی مائنڈ یا وہ چیز ہے تو قرآن سنت آپ کی طرف ہمیں بولا گیا ہے، تو ہم کرتے ہیں نا ان کی تقلید، تو ان سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو جو کرے گا دار اسلام سے باہر، اور جو کرتے ہیں عقلی اختلاف، یہ جو ایتھیسٹ ہیں ان کو جواب دیا جاتا ہے، اسی کتاب سے جواب دیا جاتا ہے، تمام جوابات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ باقی ان کے باب بزرگوں کی ان کی تعلیمات، ان کے دین جو نہ عقلی طریقے سے کسی کے سمجھ میں آنے والے ہیں، نہ شعوری طریقے سے، نہ ہی اس کا کوئی علمی لیول ہے، جو کہ جن کی یہ کہتے ہیں کہ جی تقلید کرنی ضروری ہے، تو وہ فلاں امام کی، تو وہ فلاں امام کی۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے کے لیے جو کہتے ہیں ان کو بولیں نا ذرا امام ابو حنیفہ کی طرف جو منسوب کی ہوئی تم لوگوں نے باتیں ہیں وہ پہلے وہ والے مسائل نکال کے بتائیں۔ اللہ کے نبی گود میں اپنی وہ بچہ لے کے نماز پڑھ رہے ہیں اپنی نواسی کو، اور یہ اٹھا کے جو ہے وہ حضرت امامہ کو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی بچہ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتی عورت، کتے کا بچہ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں نماز، اللہ اس کا منہ بندھا ہوا ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں قرآن میں جو ہے وہ کیا دودھ کی عمر بتا رہا ہے اللہ پاک، یہ اللہ کے اگینسٹ جا کر اپنا فتویٰ نکال رہے ہیں کہ جی 2.5 سال ہے۔ اب بتائیں کہ ان کو بولیں کہ عقل کے اندھوں، اور منسوب کر رہے ہو آپ امام ابو حنیفہ کے اوپر۔ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نبی علیہ السلام کی قبر سے جو ہے وہ ان کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کس مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ہڈیاں جو ہیں وہ قبر میں ہیں؟ وہ مسلمان رہے گا بندہ؟ امام ابو حنیفہ کو آپ لوگ بدنام کر رہے ہو، اور آپ لوگوں نے وہ کتاب منسوب کی ہوئی ہے وہ داتا علی حجویری کی طرف، اور جن کو آپ سب سے بڑے ولی اللہ کہتے ہیں، وہ یہ چولے مارتے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کیا، ہمارا تو حسن ظن ہے کہ نہ ہی امام ابو حنیفہ نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے، نہ ہی وہ داتا علی حجویری اس طرح کی کوئی بات لکھ کے گئے، مگر کتاب تو ہے نا، ابھی تک پرنٹ ہو رہی ہے، چھپ رہی ہے، اس کے اوپر اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کی اس طریقے کی علمی ان کا یہ لیول ہے، ان کی یہ تعلیمات ہیں، تو ایسے گھٹیا جو گٹر دین کے نام پہ یہ لوگ دے رہے ہیں اور وہ اس کو پھیلا رہے ہیں، تو ان لوگوں کی ہم تقلید کریں گے؟ اور امام ابو حنیفہ کے حوالے سے کوئی ان کی ابھی صحیح بخاری ہے نا، صحیح مسلم ہے، مسند احمد ہے، سنن ابی داؤد، امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب، امام شافعی جو ہیں ان کی امام مالک کی کتاب ہے، آپ ان کی کتاب جو ہے وہ دکھائیں، امام ترمذی کی کتاب ہے سنن ترمذی، امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب دکھائیں، ہے کوئی حدیث کی کتاب، کوئی فقہ کی کتاب ہے؟ چھوٹی سی ایک پتلی سی کتاب ہے، وہ بھی پتہ نہیں ان کی ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ جھوٹ باتیں منسوب کی ہوئی ہیں، جی امام کے سارے ہی ننگے ہیں تو امامت کون کرائے گا؟ اس طرح کے مسئلے، تمام عورتوں کے مسئلے امام ابو حنیفہ پہ عجیب و غریب سے وہ جھوٹ باندھے ہوتے ہیں، وہ جی عورت پیریڈز کا پوچھنے آئی، انہوں نے سیب کو کاٹا،
وہ حکمت بتا رہے ہیں، وہ حکیم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا امت ان کو کہتے ہیں، امام اعظم، نبی علیہ السلام کا یہ ٹائٹل ہے امام اعظم. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ تم لوگ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کو یہ ٹائٹل دے رہے ہو. ٹھیک ہے وہ ان کی خدمات دین کے لیے ہوں گی جو، مگر جو دنیا سے رخصت ہو گیا آپ ہر سچی چھٹی بات اس کے ساتھ منسوب کرو گے تو یہ تو غلط روش ہے نا. عقل کرنی چاہیے اس حوالے سے. بس وہی اپنے اپنے امام ملے ہوئے ہیں اور بس ٹھیک ہے، مگر سب کے ان کا قصور نہیں ہے. وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے کے جا چکے ہیں، انہوں نے اپنی جان خلاصی کر لی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی. روزہ محشر جیسے حضرت عیسیٰ سے روزہ محشر نہیں پوچھا جائے گا، ان کو وہ اس کے حوالے سے ان کو تو نہیں پکڑا جائے گا نا کہ بھئی آپ کے نام کے اوپر اتنی بڑی جو ہے جماعت شرک کی کھڑی ہو گئی. آج سب سے زیادہ جو ہے وہ بلینس آف پیپل جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے نام پہ، تو کیا حضرت عیسیٰ کو پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا. وہ تو اس سے بری ذمہ ہے. نبی علیہ السلام کے حوالے سے حاضر و ناظر کے عقیدے پہ شرک کیا جا رہا ہے تو کیا ان سے پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا. اسی طریقے سے جو حضرت موسیٰ کے نام کے اوپر شرک کیا جا رہا ہے، یا جو یہ بزرگوں کے نام پہ شرک کیا جا رہا ہے، اگر بزرگ جو ہے وہ بخشے گئے ہوئے ہیں تو کیا ان سے پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا. اب عبد القادر جیلانی جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پکے توحید پرست تھے. اتنے بڑے توحید پرست انسان کے مزار پہ شرک ہو رہا ہو تو کیا حضرت عبد القادر جیلانی کو پکڑا جائے گا؟ نہیں. وہ ان کا وہ جو بھی معاملہ ہے جو کر رہا ہے وہ اس کی عقل اور اس کے علم اور جو اس کو سکھا رہے ہیں ان سے حساب لیا جائے گا. تو یہ تمام جو باتیں اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کی طرف یا کسی کی بھی طرف اگر کوئی جھوٹ منسوب کر رہا ہے، بات منسوب کر رہا ہے، اپنے اپنے امام ملے ہوئے ہیں تو وہ تو بری ذمہ ہے، وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے کے جا چکے ہوئے ہیں. وہ اتنے سمجھدار تھے سارے امام کہ انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی کال، کوئی بات قرآن سنت سے ٹکرائے گی دیوار پہ مار دی جائے گی. تو اب آپ تو فخریہ کہیں کہ جی ہاں ہم حنفی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ نے کہا دیوار پہ مار دو، یہ لو پکڑو ہم اٹھا کے تمہاری بات، تمہارے فتوے دیوار پہ مار رہے ہیں. تو تم لوگ امام ابو حنیفہ کی طرف جو ہے وہ کر رہے ہو. ہم تو پکے حنفی ہیں، انہوں نے کہا کہ قرآن سنت سے بات ٹکرائے دیوار پہ مار دو، یہ لو پکڑو تمہاری بات قرآن سنت سے ٹکرا رہی ہے، یہ تو دودھ پلانے کی عمر قرآن کچھ بتا رہے، تم امام ابو حنیفہ کی بات کچھ بتا رہے ہو، یہ لو ہم دیوار پہ مار رہے ہیں. سمپل یہ طریقہ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں نا دعوت کا کام کرنا یا اس چیز کو کرنا تو یہ چیزیں سیکھیں پھر اس طریقے سے بات، کیونکہ یہ لوگ قائل ہونے والے نہیں ہیں. باقی اپنا پیغام پہنچا دیں، اللہ نے حساب جو لینا ہے وتواصوا بالحق کے تحت آپ اپنی بات پہنچا دیں. آگے سے کوئی بول بک دے، کوئی بات ہو جائے تو وتواصوا بالصبر ہے، پھر صبر کرنے کی تلقین ہے. اپنا فرض بس پورا کریں، آپ انہیں بتا دیں، مگر آپ کے پاس بھی جو ہے وہ اوتھینٹک نالج ہونا چاہیے. ریسرچ کیا کریں، یہ نہیں ہے کہ میں نے جو کہہ دیا بس وہی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. نہیں، آپ ریسرچ کیا کریں، جانا کریں حق بات کون کیا کہہ رہے، کس کی بات صحیح ہے، کون قرآن و سنت کے صحیح دلائل دے رہا ہے، کس کی بات قرآن سنت میں فٹن ہے اور کوئی اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈال رہے. نہیں، یہ چیزوں کے ریسرچ کر کے پھر آگے بات کیا کریں. نہیں تو کہہ دیا کریں مجھے علم نہیں ہے، اس حوالے سے بری ذمہ ہو جایا کریں. مگر غلط بات، غلط علم کا اگر وہ آگے بتایا جائے وہ پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے، وہ مشکل ہوتی ہے. تو تحقیق کے بغیر کسی کی بات پہ کان نہیں دھریں، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے. قرآن سنت حجت ہیں، ان کو پڑھیں، ان کا فہم حاصل کریں، کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، تقابل کریں علماء کی دلائل کے ساتھ، انشاءاللہ حق بات تک پہنچ جائیں.